الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ انشاءاللہ جڑے رہیں، کیونکہ بغداد کے ایک محلے دار قطن کے افق پر طلوع ہونے والے 34 صدی ہجری کے نامور تاجدار حدیث، شیخ الاسلام، امام الحدیث، حافظ الکبیر، امام ابو الحسن علی بن عمر دارا قطنی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ناظرین تاریخ اسلام کے ان محدثین، بلکہ ممتاز محدثین کرام میں ہوتا ہے جن کو رہتی دنیا تک ان کے عظیم ترین علمی کارناموں کی بنا پر، اور خاص طور پہ احادیث کی دنیا میں خدمات کی بنا پر امت اسلام جو ہے وہ یقیناً سلام پیش کرتی رہے گی، جنہوں نے اپنی پوری حیات مبارکہ صرف اور صرف اسی عظیم ترین مشن پر لگا دی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ان کی اصلی شکل میں امت تک پہنچایا جائے۔ ناظرین کرام، امام دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کا گھر علم کی تجلیوں سے مکمل طور پہ معمور تھا۔ والد عمر بن احمد کا شمار محدثین میں ہوتا تھا، جن کی آغوش میں امام دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم و فن، خصوصاً احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی طور پر شغف حاصل تھا۔ وہ نہایت کم سنی میں اس فن کی تحصیل میں مشغول ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے صاحب، وہ جس کو چاہے چن لے، کہ جب آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی تو درس حدیث میں باقاعدہ آپ نے شرکت شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اسلام کے عظیم علمی شہر بغداد محلہ میں نشوونما پائی، اور جو علم کا اور یوں کہیے کہ علماء کا اس وقت مرکز کہلاتا تھا، جہاں کے ذروں سے علم و فن کی کرنیں باقاعدہ پھوٹا کرتی تھیں۔ بلکہ اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ آپ نے مکہ پاک کا، مدینہ پاک کا، بصرہ کا، شام کا، کوفہ کا اور مصر وغیرہ کی طرف باقاعدہ سفر کیا۔ یعنی عشق اور جنون کی کیفیت دیکھیے کہ آج سے تقریباً 1100 برس پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کے لیے شہر شہر اور قریہ قریہ باقاعدہ سفر کیا کرتے تھے۔ علم کی اس طلب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ 34 صدی ہجری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر نامکمل نظر آتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا محدث، متحبر عالم اور جملہ علوم اسلامیہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ حضرت امام دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ناظرین حدیث میں بدرجہ اتم کمال کو پہنچی ہوئی تھی، یعنی ائمہ فن اور نامور محدثین کرام نے ان کے عظیم المرتبت اور صاحب کمال ہونے کا برملا باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فن علل حدیث اور فن اسماء الرجال میں آپ کی نظیر نہیں ملتی ہے، جملے فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ یکتا روزگار تھے۔ حضرت امام دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے علاوہ دوسرے علوم اسلامیہ یعنی تفسیر میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، قرات میں، صرف و نحو میں اور تجوید میں بھی باقاعدہ ید طولہ رکھتے تھے۔ قرآن اور علوم قرآن اور تفسیر سے انہیں باقاعدہ شغف حاصل تھا۔ امام دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ناظرین غیر معمولی اور بے نظیر تھا، اور ظاہر ہے یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا صاحب، پھر اس کی جو انفورسین قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بے انتہا انہینس کر دیا کرتا ہے۔ یعنی ان کی مجلس میں بڑے بڑے حفاظ حدیث جن کے علم و فضل کا اس وقت بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے بات کرنے سے باقاعدہ کترایا کرتے تھے۔ اصحاب سیر نے ان کو ان الفاظ میں یعنی الحافظ الکبیر، الحافظ المشہور جیسے القابات سے باقاعدہ نوازا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حافظ الزمان کہا ہے۔
قاضی ابو طیب طاہر تبری فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ بغداد میں ناظرین جو بھی حافظ حدیث آتا وہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس کے لیے اس کی علمی پائیگی یعنی جو بلند پائیگی تھی اور حافظے میں برتری تھی اور تقدم جو تھا ناظرین، یعنی وہ بہت ہی چھوٹا محسوس اپنا ہوتا تھا اور ان کا جو تقدم تھا وہ بہت بڑا محسوس ہوتا تھا، یعنی وہ سامنے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے بہت بڑا محسوس کرتے تھے۔ آپ علم حدیث کے باب میں اس مقام پر فائز تھے کہ بڑے بڑے ائمہ فن بھی آپ کی شخصیت کو عدیم المثال قرار دیا کرتے تھے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے منفرد اور امام وقت اور ان پر احادیث و آثار کا علم ختم ہو گیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ روایت کی طرح ناظرین درایت کے بھی ماہر تھے اور جرح و تعدیل میں بھی یعنی اس فن میں بھی آپ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس فن میں مہارت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر علم حدیث، علل حدیث، اسماء الرجال اور احوال رواہ کی معرفت کی انتہا ہو گئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس انداز سے چن لیا کہ زہد و تقوی میں، عبادات میں، ریاضت میں یقیناً آپ کا ایک بلند مقام تھا، اور علم کے میدان کے اندر آپ وہ شعرا رکھتے تھے کہ وہ صدی جو 4 صدی ہجری ہے ناظرین وہ آپ کے بغیر نامکمل نظر آتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی طرح پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے ایک ایسی با کمال ہستی کہ کسی کی غیر موجودگی اس صدی کو جو ہے مستحکم نہ کرے، یعنی کتنا بڑا مقام۔ الحافظ الکبیر ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو ان کا خاندانی تعارف لوگوں کو بتلائیے۔ دوسرا وہی بات ہے کہ والد کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا، پھر ظاہر ہے وہ کنورژنز ہوتی ہیں تو وہ بتائیے، اور جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے اور اسفار کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ 4 صدی ہجری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ان اسلاف کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان مشاہیر کا یا ان اکابرین کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ امام دارقطن کا تذکرہ وہاں پہ نہ کر دیا جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب آپ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس وقت اس کتاب کو پڑھنے سے قبل، یہ ایک پروگرام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پہ محدثین کی جو احادیث لکھی ہوئی ہے ڈائریکٹ کتاب سے آغاز کر دیتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں بھی جو اس کا مقدمہ ہے یا اس کا جو تعارف ہے مصنف کا، اس کو نہ پڑھایا جاتا ہے نہ اس پہ کوئی جو ہے بات چیت کی جاتی ہے۔ حالانکہ مصنف کا تعارف اگر پڑھا دیا جائے تو آگے اہمیت کتاب کی مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس نے کتنی محنت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو مکمل کیا ہے۔ تو آپ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں 4 صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ مشہور روایت کے مطابق جو ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور 306 ہجری یہ آپ کی ولادت ہے، اور ابتدائی صدی ہے جی اور 385 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ تقریباً کم و بیش یہ سمجھیے کہ 79 یا 80 ایئرس جو ہے وہ آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً بنتی ہے، اگر ہم اس اعتبار سے جو مشہور اقوال ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ 306 آپ نے بتایا جی، 306 میں ولادت ہے اور 385 میں آپ کا وصال مبارک جو ہے بنتا ہے، تو 79 یا 80 تقریباً وہ اس اعتبار سے بن جاتی ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا نام جو ہے وہ علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اب اس پر میں آگے بات ضرور کروں گا کہ نام اور آپ کی کنیت کے اعتبار سے، اور آپ کے والد محترم کا نام عمر ہے، آپ کے دادا کا نام جو ہے وہ احمد ہے، پر دادا کا نام مہدی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ علی بھی ہے، عمر بھی ہے، مہدی بھی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اور کنیت ابو الحسن بھی نظر آ رہی ہے، نام جو ہے وہ آپ کا علی ہو گیا۔ تو آپ سمجھیے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے جو نسبت اور فیض ہے آپ کو، وہ آپ کا یہاں پہ نظر آتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نام کی برکت بھی عطا فرمائی، کنیت کی برکت بھی عطا فرمائی، اور حدیث کا جو علم ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ اور علوی اور فاروقی دونوں نسبتیں آپ کے ساتھ، دونوں نسبتیں موجود ہیں۔ پھر شہر بغداد ہے، تحصیل علم کے لیے جن ملکوں کا سفر ہے ان میں کوفہ بھی موجود ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ لیکن اس سے ملتی جلتی جو بات ابھی آپ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ عمر 9 یا 10 سال جب علم حدیث کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟
اور حضرت علی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی عمر پہ آئے ہیں. امیزنگ. تو آپ یہ دیکھیے نسبتیں برکتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری نسبتوں برکتوں کا فیض ہے کہ جہاں پر آپ کوفے کے اندر آپ عراق کے اندر بغداد شریف میں پیدا ہو رہے ہیں. کوفہ علمی مرکز اس پر سمجھا جاتا تھا اور ساری چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں. پھر علماء و مشاہیر ہے. پھر آپ کا زندگی گزارنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے جس گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ کے والد بھی جو ہے وہ بہت بڑے محدث ہے, حدیث کی خدمت گزارے. اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ باپ کا نام علمی اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے, بیٹا اس نام کو بہت زیادہ آگے بلند کر دیتا ہے. یعنی وہ پودا جو ہم لگاتے ہیں بعض اوقات اس کا پھل ہم نہیں کھا پاتے, اس کا پھل ہمارے پوتے پڑ پوتے جا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ مکان ایک بندہ بناتا ہے رہتا کوئی دوسرا ہے, بیج کوئی لگاتا ہے, درخت کا پھل اس کا سایہ کوئی اور لیتا ہے. تو درخت یہ باپ نے لگایا, خود حدیث کی خدمت کی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باپ کی علم حدیث کی خدمت کی برکت سے بیٹے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ 34 صدی ہجری میں محدثین کے جب شمار کیا جاتا ہے سب سے بڑا نام ہمیں انہی کا نظر آتا ہے. اور سیاہ ستہ کے مصنفین کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مزید حدیث میں عروج عطا فرمایا ان میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ بھی دیکھیے کہ حصول علم کے اعتبار سے ہم نے ذکر کیا کہ 7 سال 9 سال یا 10 سال کی عمر آپ کی کہ جب حدیث کے لیے آپ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم امام بغوی کے پاس جب حدیث سیکھنے جا رہے ہوتے تھے تو یہ دار قطن یہ جو ہے یہ حضرت سالن اور روٹی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور جاتے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا جو حلقہ درس تھا وہ مکمل ہو جاتا تھا, آپ دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کو اندر جان سے روکتا تھا آپ رونا شروع کر دیتے تھے. تو باپ کا جو علم تھا اس کی وراثت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں عطا فرمائی کہ آپ علم حدیث کی طرف بڑا بچپن سے شغف رکھتے تھے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ علم حدیث بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کا علم بھی عطا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین قرآن کے قاری بھی ہیں. یعنی حدیث کی روایت و درایت تو اپنے مقام پر, لیکن قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کا معاملہ آپ کا اور تجوید کے اعتبار سے آگے انشاءاللہ بات ہو جائے گی. آپ کے اسفار کے اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں تو بغداد شہر کے اندر علم علماء موجود ہے, لیکن آپ نے بغداد کے بعد بھی سفر کیا. پہلا سفر آپ کا جو ہے وہ بغداد کے قریب کوفہ کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مکے میں بھی سفر کیا, مدینے میں بھی سفر کیا حدیث کے اعتبار سے. شام اور مصر تک کے اسفار بھی آپ نے کیے اور کثیر تعداد میں آپ کے اساتذہ ہوئے کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا کہنا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ظاہر یہ تو ابتدا ہو گئی اور وہی بات کہ 9 برس. اب 9 برس کی عمر کیا ہوتی ہے علامہ صاحب؟ 9 برس کی عمر یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں معذرت کے ساتھ جملہ کہتے ہوئے عجیب سا بھی لگتا ہے کہ آج کے دور کا بچہ اگر آپ اٹھائیں تو 9 برس میں وہ صحیح طرح سے نمازوں کی طرف راغب نہیں ہوتا. یعنی یہ صورتحال ہے. اور وہاں یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی طلب جو ہے 9 برس کے اندر ان کو اس طرف کھینچی چلی جا رہی ہے. یعنی میں اگر یہ دیکھوں کہ یعنی کس انداز سے ان کے والد گرامی نے, ظاہر ہے وہ بنیادی طور پر پلانٹیشن ہوتی ہے ان کی, جو یوں کہیے کہ اپنا سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی کہ کتنا انہینس کر دیا ان کی مینٹل اپروچ کو کہ وہ 9 برس کی عمر میں جو احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو بچہ 9 برس کی عمر میں احادیث کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے پھر اساتذہ سے ڈرائیو بھی اسی انداز سے کرے گا, شیوخ بھی ویسے ملیں گے, پھر وہ جو ٹرانسمٹ کرے گا تو وہ تلامذہ بھی ویسے ہوں گے, اسٹوڈنٹس بھی ویسے ہوں گے. تو آئیے ذرا ان کے مقام و مرتبے پہ بات کرتے ہیں جہاں پہ اساتذہ ہیں, جہاں پہ شیوخ ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی بن عمر دار قطنی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً علم الحدیث میں ایک اتنا بڑا نام ہے کہ آپ کے بغیر یا آپ کے کارناموں اور آپ کی جو جملہ تصانیف ہیں ان کے بغیر علم الحدیث کا فیضان ہمیں یوں سمجھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مکمل نہیں ہوتا. جب ہم امام دار قطنی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے مشائخ کی بالخصوص بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح اور فطرتی سی ہے کہ جب علم کے حصول کے لیے اسفار کی کثرت ہوتی ہے تو وہ اسفار اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اساتذہ کی بھی کثرت ہے. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے آپ کے اساتذہ اور آپ کے جو مشائخ ہیں ان کی جو فہرست ہے ایک طویل فہرست, لیکن چند جو مشہور معروف نام ہیں ان کے حوالے سے ان کا تعارف میں بالکل خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بہت بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے عبداللہ بن محمد بن زیاد ابو بکر النیسابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بارے میں امام دارا قطنی خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ میں ایسا حافظہ کسی کا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور ساتھ کہتے ہیں کہ اسانید اور متون حدیث جتنی میرے استاذ ابو بکر نیسابوری کو یاد تھیں ویسی اسانید اور متون کسی کو یاد نہیں تھیں.
اور پھر اپنے اس استاد پر اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی جو کتاب جو آپ کا تعارف بنا ہے سنن دارقطنی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہی کوئی صفحہ گزرتا ہو کہ جس میں انہوں نے اپنے ان شیخ سے جناب عبداللہ بن محمد بن زیاد ابو بکر النیسابوری سے روایت نہ لی ہو. تو یہ آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ اس قدر زیادہ اعتماد کا تعلق اور رشتہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا نام ہمیں نظر آتا ہے امام احمد بن منیع ابو القاسم بغوی، جو عام طور پہ امام بغوی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں. یہ ثقات جو محدثین ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں امام احمد اور علی بن مدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم شیوخ سے حدیث کی سماعت کا شرف حاصل. سبحان اللہ. اگر یوں دیکھ لیجئے تو علی بن مدینی جو ہیں وہ حضرت امام دارقطنی کے دادا استاد بالکل ٹھیک دادا استاد بنتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو القاسم بغوی کا علم حدیث میں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور امام دارقطنی خود انہیں ثقہ کہتے ہیں، امام من الائمہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہی امام بغوی ہیں کہ جن کی مجلس میں دوڑ دوڑ کر آپ سب سے پہلے پہنچے، یعنی 9 سال کی عمر میں آپ سالن روٹی اٹھا کے ان کے پاس پہنچتے تھے، اور بڑے جو طلبہ ہوتے تھے وہ دھکار کر باہر نکال دیتے تھے کہ اندر جگہ نہیں ہے تم باہر جاؤ، اور آپ باہر دروازے پر بیٹھ کر حدیث کی سماعت کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آج امام دارقطنی کا یہ نام نظر آتا ہے. اگلا ایک نام نظر آتا ہے ہمیں محمد بن المظفر بن موسیٰ بن عیسیٰ ابو الحسن البزار، جسے امام بزار عام طور پر کہتے ہیں. مشہور اساتذہ میں شمار ہوتا ہے، اور ہزارہا احادیث ہیں کہ جو امام دارقطنی نے ان سے روایت کی ہیں. اور محمد بن عمر القادی کہتے ہیں کہ امام دارقطنی ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ان استاد کے سامنے ٹیک لگا کر بھی بیٹھے ہوں، یعنی 2 زانو ہمیشہ ان کے سامنے بیٹھتے تھے. اس قدر اپنے شیخ کا استاد کا احترام ہے اور ادب ہے. پھر اس کے بعد محمد بن القاسم بن محمد ابو بکر بن انباری النحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ الحافظ ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں. اور پھر علم ادب کے خاص طور پر یہ استاد ہیں امام دارقطنی کے. ان کا اپنا مقام علم الادب میں کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 لاکھ اشعار ان کو حفظ تھے. 3 لاکھ اشعار؟ 3 لاکھ اشعار ان کو حفظ تھے. اور محمد بن جعفر نحوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا حافظہ ہے؟ تو اس کے جواب میں محمد بن القاسم بن محمد ابو بکر بن انباری النحوی کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے تمہیں 13 صندوق نظر آ رہے ہیں، ان میں جتنی کتابیں ہیں یہ ساری میرے سینے میں محفوظ ہیں. اللہ اکبر. استاذ کا ایسا حافظہ ہو تو پھر دارقطنی کا کیا مقام اور مرتبہ. اللہ اکبر. اور پھر اس استاد کا نام تو انتہائی ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے استاد امام دارقطنی کے ہوئے جو ان کے استاد ہیں، یعنی سپر ڈوپر کمپیوٹر تھے اس زمانے میں. جی ہاں بالکل. اور پھر وہ جو سب سے پہلے استاد ہیں وہ امام دارقطنی کے والد بزرگوار ہیں. جب ہم جماعت محدثین میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ افراد بڑے قلیل ہیں کہ جن کے والد بھی محدث ہوں. تو ان میں ایک شخصیت یہ ہے کہ جن کے والد بھی محدث ہیں، حضرت عمر بن احمد بن مہدی، اور یہ آپ کے والد ہیں اور محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آخری بات یہاں اساتذہ اور شیوخ کی کثرت کے حوالے سے سنن میں 225 اساتذہ سے آپ نے روایات لی ہیں. اچھا، اب جب تلامذہ کی ہم بات کرتے ہیں تو 1-2 صرف نام میں ذکر کر دوں. امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی، کتنا بڑا نام ہے، جس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ تسمیع اور تصنیف ہی آپ کی غذا تھی. یعنی سماعت حدیث اور رقم حدیث وہ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. ابو بکر برقانی یہ وہ ہیں کہ سنن دارقطنی جب ترتیب دی گئی تو امام دارقطنی جو ہے وہ املا کرواتے تھے، اور اس کو جس نے تحریر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر برقانی ہے. یعنی یہ طے ہوا علامہ صاحب آپ کی گفتگو سے کہ کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر بکبوتر باز بباز. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و خصائص، آئیے ذرا اس طرف بھی، اور خاص طور پہ یہ جو حافظے کی اور حفظ کی جو بات ہوئی اور عقل و دانش کی اور ذکاوت کی بات ہوئی، مائٹ بی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اور یہ اللہ جس کو جو چاہے دے دے. بس وہی بات ہے، یہ انسان کی میموری کی جو چپ کا مطلب وہ کیا، یہ میموری کارڈ جو ہے انسان کے وجود میں جو بائی ڈیفالٹ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مطلب یوں کہہ لیجیے کیپیسٹی کو اتنا بڑھا دیتا ہے صاحب کہ پھر وہ انسان اس کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ،
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس کام کے لیے تخلیق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، لغوی اور ادیب بھی ہیں، اور علوم القرآن اور حدیث میں آپ کا پایا اس قدر بلند ہے کہ یہ صرف دنیا میں ہی محدثین کے امام نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھی محدثین کا امام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو نصر علی بن ہبت اللہ بن معقولہ نے خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں رأیت کأنی اسأل عن حال الدار القطنی الدار قطنی فی الآخرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ دیکھا کہ گویا کہ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آخرت میں حضرت امام دار قطنی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ ذاک یدعا فی الجنتی الامام، کہ ان کو جنت میں بھی محدثین امام کے لقب سے یاد کر رہے ہیں، یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا ملا۔ اور پھر حضرت امام دار قطنی کے بارے میں حضرت رجا بن محمد فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رأیت مثل نفسک، کیا آپ نے اپنی مثل بھی کسی کو دیکھا ہے؟ یہ مفتیان کرام نے جو ان کے فضائل بیان کیے تو پوچھا کبھی آپ نے اپنی مثل بھی کوئی دیکھا؟ تو عاجزی دیکھیے جو آپ نے ان کے خصائص اور کردار کی بات کی، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، تم اپنا تزکیہ خود اپنی زبان سے بیان نہ کرو۔ تو جب اس سوال کرنے والے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو فرمایا لم ارا احدا جمع ما جمعت، فرمایا میں نے روئے زمین پر حدیث پر جو کام خود کیا ہے میں نے اس طرح حدیث کو جمع کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ حاکم جو خود بہت بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ هل رأیت مثل الدار قطنی رحمہ اللہ، تو فرمایا ہوا ما رأى مثل نفسه کیف انا، فرمایا کہ وہ خود اپنا مد مقابل کسی کو نہیں پاتے تھے تو میں ان کا مد مقابل کسی اور کو کیسے پا سکتا ہوں۔ حضرت قاضی ابو طیب تبری آپ کے خصائص بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کانا امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حدیث کے فن میں آپ کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اور خود حضرت یعنی ابن ابو الفوارس کہتے ہیں کہ جب دار قطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں اس کی علت اور اس کے اسم اور اس کی تفصیلات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یا ابا الفتح لیس بین الشرقی والغربی من یعرف ہذا غیری، آپ نے فرمایا کہ اے ابو فتح شرق اور غرب میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میرے ماں سوا اس بات کو جانتا ہو۔ آپ کی ذکاوت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حلب کا وزیر جعفر بن فضل ایک مرتبہ ایک مقام پر آیا اور بہت سے علماء ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو اس وقت اس نے یہ پہچان لیا کہ آپ اصحاب حدیث میں سے ہیں، تو اس نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی ایسی سند بیان کر دیں۔ جنید بھائی بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ ان کا سرمایہ ہے، ان کی اساس ہے۔ فرمایا کوئی ایسی سند بیان کر دیں جس میں 4 صحابہ ایک ہی سند کے اندر موجود ہوں۔ اچھا 4 صحابہ نے ایک ہی سند میں روایت کیا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نام حدیث الصائب بن یزید عن حویطب بن عبد العزى عن عبداللہ بن سعدی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اس پر اس وقت وزیر نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا اور آپ کا بہت زیادہ اکرام کیا۔ اسماعیل صفار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے استاد کے سامنے حدیث کو سنتے بھی تھے اور املا بھی کرتے چلے جاتے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ذریعے سے قید کر لیا کرو۔ تو جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا سماع درست نہیں کیونکہ آپ بیک وقت سنتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا آپ کے حافظہ اور ذکاوت کا عالم دیکھیے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر اس طرح سے ہے تو یاد رکھو کہ فہمی للاملائی خلاف فہمک، جس طرح میرا فہم ہے املا کرنے کے بارے میں تمہارا فہم اس طرح سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتنی احادیث ابھی تک روایت کی گئی، تو لوگ اس کا جواب نہ دے سکے، تو اب ان کا جواب سنیے گا۔ امام دار قطنی فرماتے ہیں الحدیث الاول منہا عن فلان عن فلان و متنہ قضا، فرماتے ہیں پہلی حدیث ہمارے استاد نے ان راویوں سے روایت کی ہے، اس کا متن اس طرح سے ہے۔ والحدیث الثانی عن فلان و متنہ قضا، فرمایا دوسری حدیث کے راوی یہ ہیں اور اس کا متن اس طرح سے۔ ایک ہی نشست میں بیک وقت آپ نے 18 احادیث کو سند اور متن کے ساتھ صرف ایک مرتبہ سنا ہے اور ایک مرتبہ لکھا ہے، اسی وقت بیان فرما دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سن نہیں رہے، یوں کہیے کہ قدرت نے ان کو وہ میموری دی ہے، وہ سماعت دی ہے
کہ وہ ایکچولی وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے دماغ کے اندر, جیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں نا کسی چیز کو, اسی طرح سے وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں تمام چیز. یعنی میں اس کو ویژولائز کر رہا ہوں. یعنی میں اس وقت مثال کے طور پہ اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میں لکھنا شروع کروں, اور کوئی بھی ظاہر آدمی ہو, تو وہ پن ڈراپ سائلنس سے آئے گا تاکہ کنسنٹریشن آف مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو کسی بھی طور سے. ذرا سا بھی شور و شغل مطلب کچھ بھی ہوگا تو آدمی کہتا ہے ذرا خاموشی اختیار کریں, ذرا میں اس وقت کچھ آ رہا ہے تو وہ آمد ہو رہی ہے, میں لکھ رہا ہوں. یعنی آپ سوچئے کہ وہ لکھ رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں, اور کمال یہ جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ عرفہ لکھ رہے ہیں, اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ عرفہ سن رہے ہیں. اس کے بعد اس کو بیان بھی اعلیٰ عرفہ, کمال اسی طرح سے بیان کر دیا بیونڈ دی امیجنیشن. مطلب آپ جو ہے بنیادی طور پہ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کی. یہ ما فوق العقل صلاحیتیں ہیں, لیکن وہی بات ہے, یہ ما فوق العقل صلاحیتیں تو ہیں, لیکن ان کی جد و جہد مسلسل, ان کی محنت, اپنے ٹارگٹس, اپنے ٹاسک, اپنے گول کو سامنے رکھنا, اس میں للہیت رکھنا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ للہیت اس میں رکھنا. کوئی ایکسپوجر نہیں, کوئی نمود و نمائش نہیں, کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی دنیا نہیں ہے, کوئی جاو حشمت نہیں ہے, کوئی منصب نہیں ہے, کوئی ان کو کرسی کی لالچ اور طمع نہیں ہے, کسی حکومت کی لالچ اور طمع نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہیے. یعنی اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنی پیور اور اتنی نیٹ اینڈ کلین نیت ہے صاحب کہ جس کا کیا ہی کہنا. تو پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھولوں کی مالا ایسی سجاتا ہے گلے کے اندر کہ رہتی دنیا تک جو ہے لوگ انہیں امیر المومنین فی الحدیث جو ہے اس کے لقب سے یاد رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ, اور خاص طور پہ جو علل حدیث کے حوالے سے آپ نے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے, اور اسماء الرجال جو کہ انتہائی مشکل ترین یوں کہیے کہ راستہ ہے حدیث کی دنیا کے اندر, اس پہ آپ نے کیا کام کیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی آل کی بارگاہ میں. حافظ الحدیث, حافظ الکبیر, امام الحدیث حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی فلسفی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس پہ جا کے میں پھر آگے کسی گیسٹ سے انشاءاللہ بات بھی کروں گا. ایک اپروچ ہے کارڈینل اپروچ, اور ایک اپروچ ہے آرڈینل اپروچ. ظاہر ہے ویسٹرن فلاسفرز نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے, اور ان کے لیے چونکہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو وہ اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر بینگ اے مسلم ان دونوں الفاظوں کو اگر میں انٹرپریٹ کروں تو بہت آسانی سے میں آپ کو بات انشاءاللہ ڈیلیور کر پاؤں گا. آرڈینل اپروچ تو یہ ہے صاحب کہ آپ دنیا میں آئے, دنیا کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, دنیا کے لیے آپ جیے, دنیا کی جاہ و عظمت کے لیے کیا, دنیا میں مال کمایا, پوزیشن کمائی, طاقت کمائی, قوت کمائی, یعنی دنیا ہی دنیا آپ نے کما لی, اور دنیا کمانے کے بعد آپ چلے گئے. جو کارڈینل اپروچ ہے نا صاحب, وہ بڑی افضل ترین اپروچ ہے, بڑی افضل ترین, بڑی ممتاز ترین اپروچ ہے. وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن آپ دنیا میں نہیں ہوتے. جیسے کہ مولا کائنات کے قول مبارک ہے نا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی جو ہے سمندر پہ رہتی ہے, یعنی پانی اگر اس میں آ گیا تو کشتی جو ہے ڈوب جائے گی, اور پانی اگر اس میں نہیں آ گیا تو کشتی نہیں ڈوبے گی, جس کا مفہوم یہ ہے. تو وہ اس طرح سے رہتے ہیں, اور وہ تیاری کرتے ہیں آخرت کی. تو یہ جو امام دارقطنی علیہ رحمہ, یا اس طرح کی جتنی بھی شخصیات ہیں, یہ اس جگہ پہ کھڑی ہیں, یعنی اس پیڈسٹل پہ کھڑی ہیں جہاں پر کارڈینل اپروچ ان کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جینا ہے دنیا میں اس انداز سے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے, یعنی کام بنیادی طور پہ وہ کرنا ہے جس مشن اور مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب, امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں خاص طور پہ جو علمی مقام اور مرتبہ ہے, اور علل حدیث پہ جو آپ نے خاص طور پہ کام کیا, اسماء الرجال پہ جو آپ نے کام کیا, پھر اس میں جو مہارت حاصل کی, امیزنگ ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حدیث میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث کا متن ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. ایک ہے اس کی سند کہ کون سا راوی اس حدیث کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رہا ہے اور وہ آگے بیان کر رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سند. سند اور متن. اچھا, جب سند اور متن بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ راوی جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, اس کے حافظے کی کیفیت کیا ہے, اور وہ بیان کس انداز سے کر رہا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے الفاظ بھی اس میں شامل کر دیتا ہو, یا خدا نہ خواستہ یہ لفظ نہیں کہا گیا کچھ اور لفظ وہ شامل کر دے. تو اسی طریقے سے سند اور متن, ان دونوں چیزوں کا جو مجموعہ اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اچھا, سند بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی ایک شخص سے روایت کرے, آپ نے ایک بات کہی, میں نے روایت کی, آگے بیان کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اور دوسرے بیان کرنے والے کے درمیان فقط ایک رابطہ اور ایک فاصلہ ہے, وہ آپ اور میں اور تیسرا بندہ سامنے. بالکل ٹھیک. لیکن اب کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اب 4 صدی ہجری آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین
کو تقریباً 400 سال یا 300 سال آپ سمجھ لیجئے کہ ہو چکے ہیں، 34 صدی ہجری آ گئی ہے. اب جس طریقے سے قرآن پاک محفوظ ہے اس طریقے سے احادیث کے اعتبار سے وہ حفاظت کا اہتمام نہیں ہوا تھا جو پہلے قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام. اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے کلام کی حفاظت کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ان احادیث کو بھی محفوظ کرنے کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو امت کی ذمہ داری تھی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ابتداء احادیث کو جو لکھ سکے لکھا، اپنے حافظے پہ اعتماد کیا، اس کو آگے بیان فرمایا. ایک حدیث کو لینے کے لیے دور دراز کے اسفار کے بغیر اور ساری چیزیں یہ ہوئی. اب جب کتابی شکل میں جمع کرنے کا معاملہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب جو حدیث آئی تو اس کی تحقیق کس طرح کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، ایک یہ کہہ رہے ہیں ایک یہ، تو پھر اس احادیث پر وہ کلام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال. اوکے، اسماء الرجال کا مطلب رجل المرد کو کہا اسماء الرجال، یعنی ان افراد کے اسماء کا ذکر کرنا جو حدیث کو بیان کرنے والے، جو راویان حدیث ہیں. تو جتنی سند مضبوط ہوگی نا متن اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. اوکے، تو سند کے اندر اگر کوئی گڑبڑ کوئی ہے یا سند کے اندر کوئی بندہ ایسا آ گیا کہ جو اپنی بات کو شامل کرتے 19-20 کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر متن کے اعتبار سے وہ قبولیت کا معاملہ نہیں ہوتا کہ جو مسائل فقہ کے اعتبار سے یا فرائض و واجبات کے اعتبار سے حدیث کو تقویت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اوکے، یعنی سند سے مراد یہ ہوئی آپ سے جو مطلب افراد بیان کر رہے ہیں، اور اسماء الرجال سے مراد یہ ہوئی کہ ان افراد کے سارے نام، یہ ان افراد کے ناموں کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو مطلب ہوتے ہیں. یعنی یہ دونوں علوم آپس میں انٹر لنک ہے، لازم ہے، کیونکہ سند جتنی مضبوط ہوگی متن اتنا، متن تو ہے اپنی جگہ پر. اچھا، جو ایک چیز اور میں یہاں پہ عرض کروں، بعض اوقات لوگ جو ہے ہر بات پہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. حدیث اپنے مقام پر فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اصل میں وہ کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے راوی کو شک پڑ گیا اپنی بات بیان کرنے میں، یا راوی کا حافظہ جو کمزور ہو گیا، یا راوی بازار میں بیٹھ کے کھانا کھانے والا ہے، راوی ایسے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے والا ہے جہاں پہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس راوی کی روایت پر ہم اعتماد نہیں کریں گے. اوکے، یعنی یہ بھی اس طرح سے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ یہ حدیث جو ہے معاذ اللہ جھوٹی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے صحیح حدیث اور غلط روایت. دیکھیں، موضوع حدیث کا تقاضا یہ ہے، موضوع حدیث ایک الگ ہے، موضوع حدیث اپنے طور پہ گھڑ لینا وہ حدیث الگ ہے. لیکن جہاں یہ بات کی جائے گی نا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، یہ مشہور ہے، جو پھر یہ خبر واحد ہے، اسی طریقے سے حدیث میں ایک جو ہے وہ حسن اور ایک ضعیف کا درجہ بھی آ جاتا ہے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آج کوئی بھی بات ہو کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اللہ کے بندو، حدیث تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نبی کا فرمان کبھی ضعیف نہیں ہوتا. اصل میں وہ راوی ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اس حدیث کا متن تو درست ہے مگر سند میں علماء نے محدثین نے کلام کیا، اس وجہ سے جو اس کو جو ہے رکھا جائے گا. لیکن ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے. اوکے، اور اس کے حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے فضیلت بات ثابت ہو جاتی ہے. اچھا، میں چونکہ وہ اب دوسری طرف چلا گیا، حدیث میں علمی مقام و مرتبے کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے. ان کے بارے میں جو کہا گیا، علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ امیر المومنین فی حدیث آپ ہیں، اور بغداد میں جو بھی شخص آتا حدیث کے اعتبار سے وہ ضرور آپ کی خدمت میں آتا، کیونکہ آپ حافظ الحدیث ہیں. اور حافظ الحدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد. اللہ اکبر. تو 1,00,000 احادیث یاد ہونا نمبر 1، پھر احادیث صحیحہ ہونا، پھر اس کے بعد آپ کا جو ایک اور مقام و مرتبہ وہ یہ کہ آپ کو اسناد پہ بڑا عبور حاصل تھا. یعنی ایک روایت کے مطابق آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو حافظ الحدیث یا امام الحدیث یہ امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا گیا؟ کہا کہ بعض اوقات کوئی سند پہ کلام کرتا تھا نا کہ سند اس کی درست نہیں، آپ کہتے چلو یہ سند سن لو، آپ کہتے تھا اچھا اس میں بھی کلام ہے، تیسری سند. بعض اوقات ایک ایک روایت ایک ایک حدیث کے آپ 20 سندیں بیان فرمایا کرتے تھے، اور اپنے حافظے کی مضبوطی کی بنا پر اللہ نے ایسا آپ کو کمال حافظہ عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اپنے زمانے کے اندر امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ امام وقت ہے حدیث کے اعتبار سے، اور فرماتے ہیں کہ حدیث و آثار کا علم لگتا ہے کہ ان پہ ختم ہو چکا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کا. اسی طرح قاضی ابو طیب الطبری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اور مزید میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ آپ کے بارے فرمایا گیا کانا عالما حافظا، یعنی آپ ایسے عالم ہیں کہ جو حدیث کے حافظ ہیں. سبحان، قرآن کے حافظ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن حدیث کے حافظ ہیں آپ. اسی طرح یہ بات بیان فرمائی گئی کہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں نے کچھ عرصہ قیام کیا، لوگوں کی تعریفیں سنی تو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تمام لوگ جس کی تعریف کرنے والے تھے وہ فقط آپ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی کا نام لیا کرتے. سبحان اللہ. یعنی یہ مقام آپ کا ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے. اور علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کیفیت یہ ہے، آپ کی کیفیت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم
امام جلال الدین سیوطی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن صلاح، وہ سب کہتے ہیں کہ حدیث میں 34 صدی کے اندر اگر کس کا نام تھا تو وہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی تھا. سبحان اللہ. تو ہمیں اندازہ تھا اس بات سے. آخری بات نصیحت کے طور پر کہ ہم محدثین کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں. آج لوگ قرآن پاک کے بچوں کو حافظ تو بناتے ہیں، اچھی بات ہے، بنانا بھی چاہیے، لیکن لوگ بچوں کو حدیث کا حافظ نہیں بنا رہے ہوتے. تو مشورتاً یہ بات عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کہ اگر دین کے معاملے میں 40 احادیث امت تک پہنچا دی جائیں، انہیں یاد کر لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت کے دن اس کو محدثین کے گروہ میں اٹھائے گا. یعنی قربان خلاصہ یہ ہے. میری گزارش ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی مختصر الفاظ پہ مشتمل جو احادیث ہے یا حدیث کے جز ہے وہ بچوں کو یاد کروائیں. انما الاعمال بالنیات، السلام قبل الکلام، مختصر الفاظ کے ہیں، الفاظ مختصر ہیں مگر مفہوم بڑے زیادہ ہیں. بچوں کو یاد کروائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور دیکھیں، ابتدائی زندگی ظاہر ہے آپ کی فخر و فاخر میں گزری، بعد میں فارغ البالی آئی، عبادات میں، ریاضتوں میں آپ مطلب یہ زہد و تقوی میں آپ اعلیٰ مقام، پھر خاموش طبع، بہت متواضع، طلباء کا خیال رکھنا، مالی طور پہ ان کی مدد کرنا، یہ سارے آپ کے اوصاف جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. یعنی میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک شخصیت اور اتنے سارے روشن پہلو ایک شخصیت کے اندر جو عقل میں سموتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کسی ایک شعبے کے اندر بہت اچھے ہو سکتے ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ حلیم الطبع ہیں، آپ شفیق ہیں، لیکن کسی جگہ پہ جو ہے کہیں کمی بھی ہوتی ہے آپ کے اندر. لیکن یہاں تو بڑی ایک ڈائیورس قسم کی شخصیت ہے. اب اگر مثال کے طور پہ میں بات کو یوں آگے بڑھاؤں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عظیم ترین، ویسے تو ظاہر تمامی کارنامے عظیم ہیں، لیکن وہ رہتی دنیا تک، بالخصوص اگر ہم سنن دارقطنی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو صاحب مطلب ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ وہ کسی طور سے فراموش ہو ہی نہیں سکتا. بتائیے ذرا اس کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جہاں محدث ہیں، جہاں آپ مقری ہیں، جہاں آپ نحوی ہیں، جہاں آپ ادیب ہیں، وہیں آپ بہترین مصنف بھی ہیں. آپ کثیر التصانیف بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جن جن علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی ہر ایک میں آپ کا کمال درجے کی تصنیف بھی ہمیں نظر آتی ہے. سنن دارقطنی پر بات کرنے سے پہلے میں دو ان کی اور بڑی اہم کتابیں ہیں ان کا تھوڑا سا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ہے جس کو کتاب الضعفاء کہا جاتا ہے. یہ امام دارقطنی نے کہ ان حواشی پر مشتمل ہے کہ جو انہوں نے علامہ ابن حبان کی کتاب تھی الضعفاء اس پر تحریر کی. اچھا یہ حواشی اس قدر اوتھینٹک ہیں، اس قدر مضبوط ہیں اور سند کے اعتبار سے اس قدر تقویت رکھتے ہیں کہ ضعیف راویوں کا جو حال اور ان کی جو معرفت کا ذکر اسماء الرجال کی کتب میں امام دارقطنی کے حوالے سے خاص طور پہ یوں سمجھیے کہ ایک ریفرنس کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، وہ اسی آپ کی کتاب الضعفاء سے کیا جاتا ہے جو آپ نے حاشیے لکھے تھے علامہ ابن حبان کی کتاب پر. یہ خود ایک اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ایک علم ہے، کسی کی لکھی ہوئی کتاب، کسی کے متن پر اس کی وضاحت اور صراحت کرنا یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ آپ اس علم پر کتنا رسوخ رکھتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ آپ کی ایک کتاب ہے کتاب العلل. علل حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فن حدیث کی 3 اہم چیزوں میں سے ایک العلل بھی ہے، اور اسے امام ابو عبداللہ حمید اندلسی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں ان میں سے جو ایک العلل ہے، اس میں امام دارقطنی کی جو کتاب العلل ہے اس درجے اور اس مقام کی کوئی اور کتاب نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جب سنن دارقطنی کی ہم بات کرتے ہیں تو جب سنن کا لفظ آتا ہے، دیکھیں ہمیں صحیح، جامع، سنن، یہ اس طرح کے مختلف الفاظ کتابوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. جو سنن ہے وہ اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عملی احکام جو ہوتے ہیں، جس میں عملی احکام کے متعلق احادیث کو فقہی تدبیب و ترتیب پر جمع کیا جاتا ہے، شامل اور آسان کر کے سمجھائیں. یعنی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جن کا تعلق آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ، تو ان کی ترتیب، یعنی نماز کیسے ادا کرنی ہے، جی، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، ان احادیث کو، اور پھر اس کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے. یعنی وہ آپ کو ہر سنن کی کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، تو وہ جو ایک ترتیب علماء نے ذکر فرمائی تو وہ یعنی اس درجے میں آتی ہے کہ اس کتاب موضوعات کے اعتبار سے اس کو سنن ذکر کیا جاتا ہے. صحاح ستہ کے بعد جو کتابیں شہرت و قبول اور وثوق و اعتبار کے لحاظ سے ممتاز اور منفرد تصور کی جاتی، صحاح کے بعد فرمایا کہ اس میں سنن کا بھی شمار کیا جاتا ہے. یعنی 6 کتابوں کے بعد جو ہے 7واں 8واں نمبر اس کا درجہ رکھا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ صحیحین میں وہ صحیح اضافے جو مقبول ہوئے، جن کو جو امام ابو داؤد نے اضافہ کیا
تو اسے مقبولیت کی سند ملی. امام ترمذی نے کیا, امام نسائی نے کیا, امام ابن خزیمہ نے کیا. یہ چھوٹے نام نہیں, صحیحین پر صحیح کا اضافہ. اور پھر اگلا نام جو نظر آتا ہے وہ امام دارقطنی کا ہے, جو انہوں نے اپنی سنن کے ساتھ اسے ذکر فرمایا. اور یہ کہنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ علامہ ابن صلاح ہیں جو خود اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں. وہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام دارقطنی کا یہ مقام ہے کہ وہ صحیحین پر کسی صحیح کا اضافہ کریں تو اس کو اس قدر حیثیت اور اس قدر اہمیت دی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ سنن دارقطنی کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور امام دارقطنی کے اس کام کو ہم دیکھتے ہیں تو یہی کتاب آپ کا تعارف بنی. باقی کتابیں اس طرح سے معروف نہیں ہوئیں, اس طرح سے مشہور نہیں ہوئیں, لیکن یہ جو کتاب کا عمل تھا اس احادیث کے جمع کرنے کا اور سنن کو جو ترتیب دینے کا یہ جو سلسلہ, یہی ان کا تعارف بنا. اور آج بھی جہاں کہیں امام دارقطنی کی بات آتی ہے تو فوراً تذکرہ ہوتا ہے وہ سنن والے امام دارقطنی, تو کہا جاتا ہے کہ ہاں وہی ہیں. اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا دور گزر چکا ہے, جی, امام مسلم علیہ رحمہ کا دور گزر چکا ہے, یعنی سیاستہ کے آلموسٹ جتنے بھی مطلب اکابر ہیں ان کا دور گزر چکا ہے. اس کے بعد آکے کام کیا اور مشکل ترین کام, بالکل اسی طرح سے. اور یہ اسی کے لیے ہی یہ یوں سمجھے روا ہو سکتا تھا کہ جن کا حافظہ اس قدر تقویت رکھتا ہو, اس قدر مضبوط ہو کہ جنہیں پھر اس دور کے, دیکھیے آج بیٹھ کر ہم جو تعارف پیش کر رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مبالغہ ہو رہا ہے, لیکن معاصرین جب مانے نا, ہم اثر جب مانے تو واقعی وہ مرتبہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے جتنے بھی تذکرے کیے گئے ہیں ان کے معاصرین ہی کے, استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر رہا ہوں, تو بتائیے کہ اس شاگرد کا مقام اور مرتبہ کیا ہو. تو امام دارقطنی کا حافظہ آپ کے یعنی علمی دیانت کی جو تقویت اور قوت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے قابل قبول تصور ہو. اور پھر حدیث, صرف حدیث نہیں, آپ نے پھر حدیث کے جتنی بھی ڈائمنشنز تھیں ان تمام میں آپ نے کام کی. اسماء الرجال کو دیکھیے جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا, علل حدیث کو دیکھیے اس میں آپ نے کام کیا, سند کو باقاعدہ یاد کر کے اس پر جرح اور تعدیل کرنا جس کو آپ علم الجرح و تعدیل کہتے ہیں, اس پر آپ کمال مہارت اور درجہ رکھتے ہیں. صرف حدیث نہیں, آپ نے قرآن کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم رکھا کہ آپ القاری المقری بھی کہلاتے ہیں. اور آپ نے قراءت کے جو فن ہے اس کے جو قواعد تھے اس پر بھی عظیم رسالہ تحریر کیا. اور وہ رسالہ تھا تو مختصر, لیکن اس کے بعد فن قراءت پر جتنی بھی کتب لکھی گئیں بنیاد آپ ہی کا وہ رسالہ ہے. اچھا, اس میں اب یہ طے ہوا ڈاکٹر صاحب, اٹ مینز مطلب اس میں مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ظاہر اللہ کے فضل, بنیادی بات یہ اللہ کی سلیکشن اور اللہ کی نومینیشن, اور اس کے بعد آپ کا جو ایک انر اخلاص ہوتا ہے, جو انر ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ پھر آپ جا کے وہی بات ہے کہ جب آپ پھر اللہ کے دین کے کام کو پیڈل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایکسلریٹ کر دیتا ہے اس شارع کے اوپر کہ جہاں پر پھر آپ کی اسپیڈ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی, بس آپ پھر انفینٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب اب یہ ہوا, وہ جو میں بات کر رہا تھا کارڈینل اپروچ کی اور آرڈینل اپروچ کی, آپ اس صف میں کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے مطلب افضل ترین کام اس بات کو سمجھا کہ للہیت کے تحت اللہ ہی کا اور اس کے رسول کا کام کیا جائے. اب ذرا آئیے مذہب شافعی میں یہ بتائیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ, کیونکہ ظاہر ہے آپ مذہب شافعی کے فالوور تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیے ان کی شخصیت کے اگر اس پہلو کو ہم دیکھیں کہ جو اب بات کرنی چاہیے ہمیں کہ فقہ کی بات کریں, نحو کی بات کریں, تفسیر کی بات کریں, قرات کی بات کریں, تجوید کی بات کریں, تو اس میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کمال نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. جنید بھائی, تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات شافعیہ میں آپ کا ذکر چوتھے طبقے میں کیا ہے, کیونکہ چوتھی صدی ہجری سے آپ کا تعلق. بالکل صحیح. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب محدثین باقاعدہ حفظ احادیث کے ساتھ اس کے انتقال کا کام کر چکے ہیں, پورے علم حدیث کو مدون تقریباً کیا جا چکا ہے, اور اب یہاں سے ایک نئے عہد کا آغاز ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب فقہ کے جو ارباب علم ہیں وہ باقاعدہ اپنی سنن کے ذریعے سے اپنی کتابوں میں اپنے مذہب کے امام کے یعنی مسلک اور موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ شافعی میں امام نووی کا نام بہت اعلیٰ ہے, اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بلند پایا امام شافعی کے پیروکاروں میں سے ہیں. تو انہی میں ایک بڑا نام حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے.
اور حضرت امام دارقطنی علیہ رحمہ کا فقہ شافی کے حوالے سے ذہن میں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ سنن کے مؤلف ہیں، تو سنن ظاہر ہے کہ کہا ہی اس کتاب کو جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کیا جا رہا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی اسی ترتیب پر ہے کہ جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسائل فقہ کو بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ فقہ شافعی میں آپ کا مقام و مرتبہ اگر جاننا ہو تو سنن دارقطنی کو ضرور دیکھا جائے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو امام شافعی کے مذہب کو احادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے فقہ شافعی میں خاص طور پر امام محمد بن عبداللہ بن ابراہیم ابو بکر شافعی سے استفادہ کیا، اسی طرح ابو سعید استخری رحمہ اللہ سے آپ نے اور امام بغوی سے آپ نے فقہ شافعی میں آپ نے استفادہ کیا، اور خاص طور پر آپ کو اصحاب الوجوہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اصحاب الوجوہ یعنی دو اعتبارات سے ہیں کہ جو مذہب میں تخریج ہے وہ دو اعتبارات سے ہوا کرتی تھی۔ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ جو صاحب مذہب ہے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے اقوال میں یعنی دو اقوال پائے جاتے تھے۔ ایک وہ اقوال ہوا کرتے تھے کہ جن میں متشابہ صورتیں پائی جاتی تھیں، تو حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ان متشابہات کو جو اقوال میں تشابہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو منقع کر کے درست طور پر کہ امام شافعی کی طرف صحیح قول کی نسبت کیسے ہوگی آپ نے اس کو پیش فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ ایسا مسئلہ جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی قول منقول نہیں ہے، اور آپ رحمہ اللہ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ استدلال فرمایا ہے، تو آپ یہ کیا کرتے تھے کہ دونوں میں تسویہ کرتے ہوئے کہ ایک کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے اور ایک نئے مسئلے کے بارے میں قول موجود نہیں ہے، دونوں کی تعدیل اور تسویہ کرتے ہوئے آپ اس طرح سے اپنے مذہب میں اس فقہ مسئلے کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایسے بزرگوں کو اصحاب تخریج بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ علم قرات کا جہاں تک تعلق ہے تو امام ذہبی فرماتے ہیں کان من بحور العلم ومن ائمۃ الدنیا انتہا الیہ الحفظ ومعرفۃ علل الحدیث ورجالہ مع التقدم فی القراءات وطرقها۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے علم القراءات اور اس کے طرق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک علم قراءات کی جو اسناد پہنچتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے مثل اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو علم فقہ ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، آپ اس کے بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ پھر آپ علم قرات کے حوالے سے ایک اور یعنی امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ آپ کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے فرید ہیں، لیکن اس کے بعد جا کر فرماتے ہیں فرید بھی معنی منفرد، اور پھر آپ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے اہل علم جو علم قراءت کے امام اور علوم القرآن کے امام گزرے ہیں، میں نے ان سے ہی سنا کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جنہوں نے علم القراءات کو باقاعدہ پہلی مرتبہ ابواب اور مقدمے کے ساتھ قلم بند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اس علم کو پورا مرتب فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ وَسَارَ الْقُرَّاءُ بَعْدَهُ يَسْلُكُونَ طَرِيقَتَهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ، اور آپ کی تصانیف کے بعد پھر جو قراء حضرات ہیں انہوں نے ایک خاص منہج علم قراءت میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اختیار فرمایا ہے۔ تو گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہوئے حضرت امام دارقطنی جہاں حدیث اور فقہ دونوں کا سنگم ہے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم القراءات اور علم القرآن کا بھی امام بنایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرا بڑا آپ کی گفتگو سے بڑا بلیف جو ہے نا وہ فرم ہوتا جا رہا ہے۔ اب مجھے وہ ساری جو ابتدائی گفتگو ہوئی نا وہ انتہا پہ پہنچ گئی، اور بات مجھے اب سمجھ آ گئی۔ وہ جو ابو الحسن کنیت کی ہم بات کر رہے تھے، نام علی کی بات کر رہے تھے، مہدی کی بات کر رہے تھے، تو یہ اگر اس کو آپ انٹرلنک کریں اور پھر مذہب شافعی کی طرف جائیں تو امام شافعی علیہ رحمہ جو ہیں وہ تو ہاشمی بزرگ ہیں نا بنیادی طور پہ، تو سارا جو یوں کہہ لیجئے کہ اٹیچمنٹ ہے وہ یہ ہے نا کہ اہل بیت ہی کا فیضان جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم النحو ہو یا علم القراءات ہو، جس طرح سے تمام کے تمام علوم آگے صحابہ سے منتقل ہوئے ہیں، ان بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ابواب کی صورت میں، ایک مقدمہ کی صورت میں، کتابی صورت میں باقاعدہ مدون کر دیا۔ حضرت امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وَقَدِ اجْتَمَعَ لَهُ مَعَ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ الْعِلْمُ بِالْقِرَاءَاتِ وَالنَّحْوِ وَالْفِقْهِ وَالشِّعْرِ مَعَ الْإِمَامَةِ وَالْعَدَالَةِ وَصِحَّةِ الْعَقِیدَہ۔ فرماتے ہیں تمام علوم کے ساتھ
عقیدے کی صحت ہو، انسان میں تقوی اور پرہیزگاری ہو، وہ اپنے ماقبل اور مابعد کا امام بھی ہو، تو اسے دار قطنی کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں صاحب، کیا کہنے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ تمام ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کتاب الشفا، آیت الکرسی کی فضائل، جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین سے حسد سے بچنا چاہتا ہو تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کمال قول مبارک ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی یہ جو زبان کھولتے ہیں نا اور علماء کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اپنا بہت جو ہے مطلب اپنا یہ جو ماؤتھ پیسز کو چلاتے ہیں، اس کو بند کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ میں علم سے خالی ہوں، میں علم سے خالی ہوں، تب ہی اس کے علم سے فیض پاؤ گے۔ یعنی اپنا کاسہ جو ہے نا اس کو بظاہر بھرا ہوا لے کر نہ جائیں، بالکل خالی کر کے جائیں، تب وہ کاسہ انشاءاللہ آپ کا بھرا ہوا لوٹے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے، حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے دل سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے، سرحدوں کے محافظین کے لیے، چپے چپے کے لیے دعا کیجیے، اور امت کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔